نمبر ایک، انسان کو پتہ ہونا چاہیے میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں۔ پیچھے سورت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، کہ لوگوں نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا، وجہ سبب علت یہ ہے تاکہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کیا تم کہہ رہے ہو۔ تو وہ جو جاننا ہے یہ خشوع کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے جو وہ پڑھ رہا ہے اس کا ترجمہ اسے آنا چاہیے۔ یہ چیز بنیادی ہے انسان کے اندر خشوع پیدا کرنے کے لیے۔ دوسری چیز انسان کے اندر خشوع پیدا کرنے کے لیے یہ چیز ہے کہ انسان جو نماز میں قرات کرتا ہے، نماز میں سورۃ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، یہ چینج کر کر کے پڑھے۔ جتنا قرآن مجید کو زیادہ پڑھے گا، جتنا قرآن مجید کو ڈیفرنٹ جگہوں سے پڑھے گا، اتنا اس کے اندر نماز میں دھیان زیادہ پیدا ہوگا۔ بعض لوگوں سے جیسے سننے میں ملتا ہے کہ ساری زندگی، ساری نمازیں، ساری رکعتیں ایک ہی صورت پہ چل رہی ہیں، ہر رکعت میں قل هو اللہ احد، ہاں نماز ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن جس کو کمال کہا جاتا ہے وہ نہیں ہے۔ انسان کو اور بھی قرآن مجید یاد کرنا چاہیے تاکہ باقی جگہوں سے بھی وہ قرآن مجید نماز میں پڑھتا رہے۔ اسی طرح نماز کے خشوع میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ انسان رکوع اور سجدے کی دعائیں جو موقع کی ہیں ان کو چینج کر کر کے پڑھے۔ مثال کے طور پہ اب ہمارے سامنے دعائے استفتاح جو ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، بس ہمیشہ یہی پڑھ رہے ہیں۔ کبھی کبھی دوسری دعا بھی پڑھ لیں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ اسی طرح اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے استفتاح میں دعائیں آئی ہیں، ان کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ یعنی نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ام العبادات ہے، جو باقی تمام عبادات کا مجموعہ اس کے اندر ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اور اسلام کا اظہار ہماری نماز سے ہے، اور نماز کو ہم کوئی پرواہ ہی نہیں دیتے، جیسے یہ عمل ہمارا کوئی خاص عمل ہے ہی نہیں ہے، یہ ایک اضافی عمل ہے جس کو ہم پورا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کو نماز کو سیکھنا اس پہ ہماری توجہ نہیں ہے۔ اب رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم اور سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلی، یہ ہمیشہ یہی پڑھ رہے ہیں۔ کبھی ہم یہ بھی دعا پڑھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع اور سجدے میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، رکوع میں بھی یہی پڑھتے ہیں، سجدے میں بھی یہی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح، یہ بھی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ ہمیشہ پڑھتے ہیں، یا کئی لوگ یہ بھی نہیں پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد۔ اسی طرح دوسری دعا بھی پڑھ سکتے ہیں ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا، یعنی اس طرح کی ابھی بہت سی دعائیں اور بھی ہیں، ان کو آپ لمبی لمبی دعائیں بھی ہیں وہ بھی اس موقع پہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح کر کے جو انسان اس میں تنوع پیدا کرتا ہے نماز میں، اس کو دھیان رہے گا میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اگر ہم نماز ایک ہی دعا پہ ایک ہی صورت میں پڑھ رہے ہیں، یہ مین وجہ ہے ہماری نماز میں توجہ نہ ہونے کی، اس لیے کہ ہم ایک روبوٹ کی طرح بن جاتے ہیں، یہ بس جیسے بٹن کلک کر دیا اور اللہ اکبر سے شروع ہو گئے، اور جیسے ہی سلام پھیرا اب نہ ہوش آ گئی ہے اور دنیا میں داخل ہو گئے۔ تو اگر یہ دعائیں ساری یاد کی جائیں اور نماز میں ترجمہ اس کا یاد کیا جائے، تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے۔ دیکھیں، میں اور آپ اپنی مصیبتوں کے لیے اپنی مشکلات کو دور کرنے کی کتنی کوششیں کرتے ہیں کہ ہم اپنی مشکلات کو دور کریں۔ اگر ہمیں گھریلو طور پہ مشکل ہے،
اس کے لیے پریشان ہے، مالی طور پہ مشکل ہے، اس کے لیے پریشان ہے، کوئی نہ کوئی اسباب اور دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے پاس ایک بہانہ موجود ہے کہ اللہ ہماری دعا نہیں سنتا ہے، ہم نے بڑی دعائیں کر لی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعا نہیں سنتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ لائن ہمیں دی ہے، ڈائریکٹ لائن، اور یہ کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ بات اتنی آسان نہیں ہے، لیکن جو لوگ خشوع کرتے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جو ڈرتے ہیں نا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کی قسم، رب سے مانگے، جو مانگنے کا طریقہ ہے تو دنیا کی ہر مصیبت اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور پوری کرتا ہے۔ لیکن نماز تو وہ پڑھیں جو نماز پڑھنے کا حق ہے، جو نماز کا طریقہ ہے۔ صرف ایک روبوٹ کی طرح جو ہے وہ 4 رکعتیں پوری کر لی جاتی ہیں، 2 رکعتیں پوری کر لی جاتی ہیں، اور پتہ ہی نہیں ہوتا نماز کے بعد کیا اس میں پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک ہوتا ہے، لوگ یہ بتاتے ہیں یہاں تک ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھے کھڑا ہوا ہے اور پڑھ رہا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور پھر درود شریف، سلام کا ٹائم آیا، او یاد ہے وہ تو میں تو کھڑا ہوں۔ کبھی اللہ اکبر کہہ کے التحیات میں بیٹھا ہوا ہے اور پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رکوع کا ٹائم آیا، او یاد آیا میں تو التحیات میں بیٹھا ہوا۔ یہاں تک ہماری غلطیاں پہنچ گئی۔ تو یہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ نماز کو ہم اہتمام نہیں دے رہے۔ تو اگر نمازوں میں خشوع نہیں پیدا ہو رہا، اس کے ساتھ ایک دوسرا کام، میں نے جو ابھی خشوع کے اسباب بتائے ہیں جن سے خشوع پیدا ہوتا ہے، نماز کا ترجمہ آنا چاہیے، قرآن مجید تھوڑا سا زیادہ یاد ہونا چاہیے، ڈیفرنٹ جگہوں سے پڑھیں، جو دعائیں ہیں نماز کی وہ بھی ہمیں ایک سے زیادہ دعائیں یاد ہونی چاہیے، تاکہ مختلف ٹائم پہ ہم مختلف دعا جو ہے وہ پڑھتے رہیں تو نماز میں ایک تازگی آئے گی۔ اسی طرح نماز کے جو متعلقات ہیں، نماز کے متعلقات کیا ہیں؟ یعنی نماز سے پہلے تھوڑا سا اگر کوئی بندہ ٹائم، مثال کے طور پہ پتہ ہے کہ اتنے بجے جا کے جماعت کھڑی ہونی ہے اور وہ اس جماعت سے 10 منٹ پہلے مسجد میں پہنچتا ہے، تو نماز کے لیے انتظار میں بیٹھنا اور نماز شروع کرنے سے پہلے چند 1-2 رکعتیں نفل، یا مسجد میں داخل ہوئے مسجد کے 2 نفل، یا اس سے پہلے جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ اس نماز کے خشوع میں اضافہ کرتی ہیں۔ یاد رکھ لیں، کسی کے پاس ٹائم تھوڑا ہے، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ آپ ٹائم تھوڑے میں یکدم دوڑ لگا کے پہلے 4 سنتیں پڑھیں پھر 4 فرض پڑھیں، اگر آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے ڈائریکٹ فرض پڑھ لیں، لیکن ان کو ٹائم پورا دیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جتنی قدر اعمال کے حسن کی ہے، احسن اعمال کی ہے، اتنی اہمیت اعمال کے مقدار کی نہیں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کا حسن مقصود ہے۔